ٹائٹینک، جس نے اپنے ساتھ 1500 جانوں کو نگل لیا تھا۔ اس بدقسمت واقعے کے پیچھے ایک بڑی وجہ آئس برگ کا ٹکرانا تھا، پر کچھ عرصہ پہلے سائنٹسٹ نے اس سٹوری کو ڈیبنک کر دیا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا 100 سال پہلے ڈوبنے والے ٹائٹینک کی سچائی۔ 92 فٹ چوڑا اور 175 فٹ لمبا، 46,328 ٹنز کے وزن کے ساتھ یہ ٹائٹینک ناقابل تباہ لگتا تھا۔ بندہ کئی میل اس پر چل سکتا تھا۔ ٹائٹینک کے پاس 4 میسو سموک سٹاکس تھے، جس کا ہر ایک کا وزن 60 ٹنز کے برابر تھا، اور اس وقت قیمت میں یہ $7.5 ملین کے برابر تھی، پر آج انفلیشن کی وجہ سے 2016 میں اس کی قیمت $166 ملین کے برابر ہے۔ ہاں، حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ورلڈ فیمس مووی ٹائٹینک کی پروڈکشن پر جو بجٹ لگا، اس کے مقابلے میں شپ کی قیمت کم، پروڈکشن پر $200 ملین کے قریب خرچہ ہوا۔ ہالینڈ اور وارف شپ یارڈ نے شپ کو بنانے کے لیے تقریباً 3000 لیبر کو استعمال کیا، جو ہفتے کے 6 دن اور ہر دن 6 بجے کام کرتی تھی۔ پھر بھی اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں 26 مہینے کا ٹائم لگا۔ یہ جاب جان لیوا تھی۔ اگر آپ سوچیں کہ 20ویں منزل پر بغیر کسی سیفٹی روپ کے کام کرنا کیسا ہو، پر لوگوں کو اپنی فیملیز کی سپورٹ کے لیے پیسے چاہیے تھے، تو ان کو پر ویک $2 ملا کرتے تھے، اور پھر بدقسمتی سے بلڈنگ ورک کے دوران 8 لوگوں کی موت واقع ہوئی اور 246 لوگ زخمی ہوئے۔ یہ سب سوچنا بہت عجیب لگتا ہے کہ یہ سب لوگ اور اتنی جانوں کا ضائع ہونا، اور اتنے بڑے بجٹ کے بعد یہ شپ صرف ڈوبنے کے لیے بنی تھی، اور وہ بھی ایک آئس برگ کی وجہ سے۔ چلو، پر اس کی تباہی کی اصل وجہ برف نہیں تھی، بلکہ وہ آگ تھی۔ جرنلسٹ سونام مونولی ٹائٹینک کی قسمت کو 30 سال سے زیادہ عرصے سے پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہل آف دا شپ پر 30 فٹ کا کالا نشان تھا۔ یہ بات انہوں نے ان تصاویر سے دیکھی جو شپ کے سفر پر نکلنے سے پہلے کی تھی۔ جرنلسٹ کے پاس ٹائٹینک کے وہ البم موجود ہیں جو کنسٹرکشن کے دوران تصاویر لی گئیں۔ وہ آگ بہت تیز ٹمپریچر پر تقریباً 3 ہفتے سے لگی ہوئی تھی، جو کسی کے نوٹس میں نہیں آئی، کیونکہ آگ میٹل کو 75% کمزور کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے جب برف کی چوٹی کمزور کر دیتی ہے، اور اسی وجہ سے جب برف کی چوٹی پہاڑی شپ کے ٹکرانے کو آئی تو اس کو اسی جگہ سے چھید کر گئی، ورنہ یہ برف کی پہاڑی شپ کو زیادہ نقصان نہ پہنچا سکتی، اور بدقسمتی سے یہ پہاڑی بالکل اسی جگہ پر ٹکرائی جہاں پر آگ جلی ہوئی تھی۔ ٹائٹینک کے اندر لنڈن کا ریٹز ہوٹل کے ماڈل پر بنا تھا۔ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے والوں کے لیے گرم پانی کا سوئمنگ پول، ترکش باتھ، ایک جم، ایک اسکواش کورٹ اور ایک بیوٹی سیلون موجود تھا۔ لیڈیز ڈنر کے لیے تیار ہونے کے لیے اسٹائلسٹ آرڈر کر سکتی تھیں، اور آن بورڈ نیوز پیپر جو اٹلانٹک ڈیلی بلیٹن تھا۔ یہاں تک کہ فرسٹ کلاس والوں کے لیے ان کے پیٹس کے لیے بھی جگہ بنائی گئی تھی جہاں ان کی کیئر کی جا سکے۔ فرسٹ کلاس کے کھانے میں 13 کورس میل تھا۔ دوربین موجود تھی وہاں پہ۔ دوربین سے یاد آیا وہ ایک ہی دوربین اسپیشل کمپارٹمنٹ میں لاک میں پڑی تھی، اور آخری لمحے اس کی چابی سنبھالنے والا بندہ شفٹ ریپلیس ہوا تھا، اور اس وقت سونر ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ شاید اگر سپیڈ لمٹ کراس نہ کی جاتی تو بھی شپ کو ٹکرانے سے پہلے بچا لیا جاتا۔ اور دوسری سب سے بڑی چیز لائف بوٹس کا ہونا تھا۔ اس ٹائٹینک کے لیے 60 بوٹس درکار تھیں، مگر اس شپ کا چیف ڈیزائنر الیگزینڈر کارلائل، اس نے 48 بوٹس کا پلان دیا، پر اس سے بھی اس نمبر کو کم کر کے 20 کر دیا۔ یہ 20 بوٹس صرف 1/3 لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکتی تھیں، جو ناکافی تھی۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کی بہت سے سوالوں کے جواب دیے تو پلیز تھمز اپ اینڈ شیئر یور اوپینین ان کمنٹس۔